آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف توجہ دیں گے۔ عید قیامت المسیح یعنی کہ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور موت پر فتح پانا اور پوری بنی نوع انسانیت کے لیے نجات کا باعث بننا۔ لیکن مخالفین مسیح اور مخالفین مسیحیت اس بات پر ہمیشہ سے بضد ہیں کہ نہ تو مسیح کو صلیب دیا گیا اور نہ ہی مسیح قبر میں سے زندہ ہوئے۔ خاص طور پر خدا یسوع مسیح کی ریزوریکشن کو لے کر ایتھیسٹ اور لبرلز اور خاص طور پر ناقدین مسیحیت مخالفین مسیح خدا یسوع مسیح کی ریزوریکشن کو لے کر اس پر بہت سوال اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک متھ یعنی کہ ایک فرضی داستان قرار دیتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کو لے کر بہت سی تھیوریز ہیں، جن میں عام طور پر سب سے جو مشہور تھیوریز ہیں، نظریات ہیں، وہ سب سے پہلا ہے کانسپیریسی تھیوری، کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ خدا یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا، انہیں قبر میں رکھا گیا اور پھر وہ زندہ ہوئے۔ تو کانسپیریسی تھیوری یا کانسپیریسی ہائپوتھیسس کے مطابق یہ تاریخی عالم کی سب سے بڑی سازش یا دھوکہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا اور وہ 3 دن کے بعد زندہ ہوئے۔ اس کے علاوہ خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت اور ان کی ریزوریکشن کو لے کر جو دوسری ایکسپلینیشن یا اس کو رد کرنے کی جو تھیوری دی جاتی ہے یا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اپیرنٹ ڈیتھ، یعنی خدا یسوع مسیح ظاہری طور پہ یوں محسوس ہوا کہ مر گئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مرے نہیں تھے، یعنی کہ ایک دکھاوے کی موت تھی لیکن حقیقی موت نہ تھی۔ اس کے علاوہ ہیلوسینیشن تھیوری بھی ہے، یعنی کہ صرف ایک نظر کا دھوکہ تھا کہ خدا یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا لیکن در حقیقت انہیں صلیب نہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈسپلیس باڈی کی تھیوری بھی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی لاش کو غائب کر دیا گیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ در حقیقت مردوں میں سے زندہ ہو گئے ہیں۔ لیجنڈ ہائپوتھیسس بھی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کیئرفلی لیجنڈ تیار کی گئی، ایک داستان تیار کی گئی جس کو آج بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ مانتے آئے ہیں۔ تو یہ چند اعتراضات ہیں یا کاؤنٹر ڈیفینسز ہیں جو مسیحیت کو لے کر، مسیح کی موت کو لے کر مخالفین مسیح، ناقدین مسیحیت یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ مسیحیت کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے کہ خدا یسوع مسیح مصلوب ہوئے، انہیں 3 دن کے لیے قبر میں رکھا گیا اور وہ تیسرے روز زندہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو نظر آئے اور اس کے 40 دن بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ مسیحی ایمان کا سب سے بڑا ستون یا بنیاد خدا یسوع مسیح کی ریزوریکشن ہی ہے۔ اگر خدا یسوع مسیح کی ریزوریکشن نہ ہو یا اسے فالسیفائی قرار دے دیا جائے تو پھر مسیحیت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اگر خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوئے ہوتے تو یقیناً آج نہ مسیحیت ہوتی اور دنیا میں کوئی ایک بھی مسیحی نہ ہوتا۔ تو گویا مسیحیت کی بنیاد، فاؤنڈیشن یا مسیحیت کا سب سے بڑا جو ستون ہے جس پر مسیحیت کی کل عمارت کھڑی ہے وہ ہے مسیح کی ریزوریکشن۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش یعنی کرسمس کا تہوار بہت بڑا تہوار ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایسٹر یا ریزوریکشن کا تہوار، قیامت المسیح کا تہوار در حقیقت مسیحیت کی فاؤنڈیشن بنتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ذرا اس سوال پر غور کریں کہ کیا مسیحیت کی جو بنیاد ہے، مسیح کی ریزوریکشن، اس میں کتنی سچائی ہے اور ہم مسیحی اس پر اٹھائے جانے اعتراضات اور سوالوں کا کیسے جواب دے سکتے ہیں۔ کسی نے ایک کیتھولک منک یعنی ایبٹ جو ایک کیتھولک آرڈر ہے، اس کے ایک منک سے یعنی کہ ایک راہب سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کو آپ کے مرنے سے کچھ ہی لمحے پہلے اس بات کا علم ہو جائے کہ آپ جس بات پر ساری عمر یقین رکھے ہوئے تھے، ایمان رکھے ہوئے تھے، مسیحیت پر اور مسیح کے مصلوب ہونے پر اور پھر ان کے زندہ ہونے پر اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے پر، اگر یہ بات آپ پر کوئی ثابت کر دے آپ کے مرنے سے عین پہلے کہ یہ سب جھوٹ تھا اور یہ سب ایک داستان تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس منک نے یہ جواب دیا کہ اگر میرے مرنے سے پہلے مجھے کوئی یہ بات ثابت کر بھی دے کہ میں نے تمام عمر جس بات کو اپنا ایمان بنایا یعنی کہ مسیح کی مصلوبیت اور ان کی موت اور ان کا زندہ ہونا اور آسمان پر اٹھایا جانا، یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب تھا جس میں مبتلا رہا، اگر یہ بات ثابت ہو بھی جائے تو مجھے اپنے مرنے سے پہلے اپنی گزاری ہوئی زندگی پر کوئی افسوس نہ ہوگا، مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے جو زندگی گزاری وہ پاکیزگی کی، راست بازی کی
اور نیکی اور بھلائی کی زندگی تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میرے مرنے سے پہلے کوئی مجھے یہ ثابت بھی کر دے کہ مسیح نہ تو تھا اور نہ وہ مصلوب ہوا، نہ وہ مرا، نہ اسے قبر میں رکھا گیا اور نہ ہی وہ زندہ ہوا، تو اس مانگنے کا مجھے کوئی ملال، کوئی رنج اور کوئی پچھتاوا نہ ہوگا۔ جیسی میں نے نیکی اور بھلائی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کی ہے، میں خوشی سے اسے خدا حافظ کہہ کے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو گویا میں نے جیسی بھی زندگی گزاری ہے مجھے اس پہ کوئی افسوس نہ ہوگا۔ لیکن پولس رسول کا نظریہ یا ان کا موقف اس سے سراسر فرق ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ پولس رسول کا موقف یا نظریہ یا اس سوال کا جواب جو ایک منک سے پوچھا گیا، تو پولس رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پہ بھی ہم ذرا غور کریں گے۔ لیکن ذرا آگے چل کر خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے حوالے سے اکثر مسیحی اسکالرز 3 بڑے مضبوط دلائل یا آرگیومنٹس پیش کرتے ہیں۔ ان 3 آرگیومنٹس میں سب سے پہلی آرگیومنٹ یا دلیل خالی قبر ہے۔ خدا یسوع مسیح کی قبر خالی تھی اور آج تک خالی ہے۔ اس بات کی وضاحت اور اس بات کی پشتی یعنی کہ کنفرمیشن تاریخی اعتبار سے بھی 6 انڈیپینڈنٹ سورسز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئیے دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 28 باب کی 11 آیت سے آگے۔ یہاں یہ لکھا ہوا ہے، جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اسے کہتے ہیں خالی قبر کا نظریہ یا ڈیفینس۔ اب اگر مسیحی لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے، یہودی اور بہت سے دیگر اقوام، ایتھیسٹ اور ناقدین مسیحیت، مخالفین مسیح اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ خدا یسوع مسیح بہت سے لوگوں کو جی اٹھنے کے بعد نظر آئے، زندہ نظر آئے۔ مریم کو اور دیگر جو شاگرد عورتیں تھیں ان کو نظر آئے، پطرس کو نظر آئے، 12 شاگردوں کو نظر آئے، پھر 500 پر ظاہر ہوئے، اور پھر اور بہت سے لوگوں پہ ظاہر ہوئے۔ لیکن یہودیوں نے ایک بار پھر چال چلی اور پہرے داروں سے کہا کہ یہ جو خالی قبر کا معاملہ کھڑا ہوا ہے اس کی ایکسپلینیشن یہ دے دینا کہ رات کو ہم سو گئے تھے اور خدا یسوع مسیح کے شاگرد آئے اور ان کی لاش کو چرا کر لے گئے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا یسوع مسیح کی لاش کو چرا کر لے کر جایا گیا تو پھر انہیں کہاں لے کر جایا گیا؟ کیا یہودیوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ رومی حکومت سے مل کر خدا یسوع مسیح کی لاش کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے؟ اور اگر خدا یسوع مسیح زندہ نہیں ہوئے تھے تو وہ خدا یسوع مسیح کی لاش کو کیوں پروڈیوس نہ کر سکے؟ وہ کیوں خدا یسوع مسیح کی لاش کو چاہے رومی حکومت کے وساطت سے یا ان کے حکم سے کسی طرح سے بھی وہ خدا یسوع مسیح کی لاش کو دوبارہ ریکور یا ریکلیم کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہ کر سکے کیونکہ خدا یسوع مسیح کی لاش تھی ہی نہیں۔ خدا یسوع مسیح در حقیقت زندہ ہو چکے تھے۔ یہودی کبھی بھی خدا یسوع مسیح کی لاش کو کہیں سے ثابت نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ خدا یسوع مسیح در حقیقت زندہ ہو چکے تھے۔ دوسری بات جو مسیحی اسکالرز یا مسیحی ایماندار اس پورے اعتراض کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے جو دوسرا نظریہ بیان کرتے ہیں اسے کہتے ہیں دا اپیئرنس، مریم پر، پطرس پر، شاگردوں پر اور بہت سے دیگر لوگوں پر۔ اسے کہتے ہیں دا اپیئرنس ڈیفینس۔ تو خدا یسوع مسیح کا موت کے بعد زندہ ہونا اور بہت سے لوگوں پر ظاہر ہونا، بلکہ 40 دن تک وہ اس بات کو ثابت کرتے رہے کہ وہی ہیں جو مر گئے تھے، زندہ ہوئے اور اب سب کے سامنے جسمانی ریزریکشن میں دوبارہ واپس ان کے درمیان ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے نظریے کے طرف، یعنی کہ جو ڈیفینس ہے ریزریکشن کے حوالے سے، وہ جو تیسرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 12 شاگرد تھے خدا یسوع مسیح کی موت کے بعد اور ان کے زندہ ہونے کے بعد اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ پوری دنیا میں گئے اور انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی، جیسا کہ خدا یسوع مسیح نے انہیں جانے سے پہلے حکم دیا تھا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، اور دیکھو دنیا کی انتہا تک میں تمہارے ساتھ
ساتھ ہوں۔ اب خدا یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے، انہیں قبر میں رکھا گیا، تو انجیل مقدس میں درج ہے، بیان ہے کہ شاگرد کس طرح سے خوف زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، رنجیدہ تھے، پریشان تھے، اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ جس شخص کے پیچھے تھے، جسے وہ خداوند خدا مانتے تھے، جس کے معجزوں کے وہ خود وٹنس تھے، جس کے ساتھ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے رہے، جس کے لیے انہوں نے اپنے خاندانوں کو تیاگ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اب وہ قبر میں ہیں۔ اور ان کا اب کیا بنے گا؟ وہ کس منہ سے باہر دنیا میں دوبارہ واپس جائیں گے؟ اپنے خاندانوں کے پاس، اپنے دوستوں عزیزوں کے پاس، اور سب سے بڑھ کر عام لوگوں میں وہ کس منہ سے واپس جائیں گے کہ وہ ایک دھوکے باز کے پیچھے چلتے رہے؟ کتنی شرمندگی اور کتنے ملال کی بات ہوگی ان کے لیے۔ اور ایسا ہی تھا، لیکن جب خدا یسوع مسیح دوبارہ انہیں نظر آئے، ان پر ظاہر ہوئے، تو ان کی زندگی ایک بار پھر ایسے بدلی کہ وہ جیسے دوبارہ پاک روح کی قوت سے سرشار ہوئے، اور خدا یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی خود وٹنس ہونے کے ناطے سے پوری دنیا میں گئے اور خدا کے کلام کی منادی کی۔ اب یہاں ایک بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کسی سچ کے لیے بھی اپنی جان دینے کو تیار نہیں ہوتا، تو کوئی کسی جھوٹ کے لیے اپنی جان کیسے دے سکتا ہے؟ شاگردوں نے خدا یسوع مسیح کو مصلوب ہوتے دیکھا، انہیں مرتے اور قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا، زندہ دیکھا، آسمان پر اٹھائے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان تمام باتوں کے خود گواہ تھے۔ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی سچائی کو خود دیکھ کر، اس کا خود حصہ ہو کر، اسے خود ایکسپیرینس کر کے، اتنی بڑی سچائی سے اب وہ پیچھے ہٹتے اور اس کی گواہی نہ دیتے، بلکہ خدا یسوع مسیح کے شاگردوں پر تو ایک بہت بڑا برڈن آف پروف پڑ چکا تھا، اور انہیں یہ برڈن آف پروف لے کر پوری دنیا میں اس کی منادی کرنی تھی اور اس کی گواہی دینی تھی، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے یہی کہا تھا کہ تم میرے گواہ ہوگے، کیونکہ وہ جو دیکھ چکے تھے اب وہ اسے منکر نہیں ہو سکتے تھے، وہ اس سچائی کا خود حصہ بن چکے تھے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 12 شاگردوں میں سے ماں سوائے یوحنا کے تمام نے بڑی اذیت ناک موت سہتے ہوئے خدا یسوع مسیح کی گواہی دی۔ 12 شاگردوں میں، جیسے میں نے کہا، سوائے یوحنا رسول کے تمام شاگردوں نے بہت ہی اذیت ناک موت سہ کر اپنی جان خدا یسوع مسیح کی گواہی کے لیے دی۔ پطرس کو الٹا مصلوب کیا گیا، اندریاس کو ایکس شیپ کی صلیب پر مصلوب کیا گیا، یعقوب کا سر قلم کیا گیا، یوحنا رسول جو واحد رسول تھے اور زندہ رہے، انہیں بھی ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ زندہ رہے، کیونکہ خداوند نے ان سے ابھی اور بہت سا کام لینا تھا۔ فلپس کو سولی پر چڑھایا گیا، توما رسول کو ہندوستان میں نیزوں کے وار سے قتل کیا گیا، بعد میں ان کی لاش کو جلا دیا گیا، متی کا سر قلم کیا گیا، یعقوب یعنی جیمز کو سنسار کیا گیا، تدی یعنی تھیڈیس کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا، یون کی جان گئی۔ برتلمائی کی موت سب سے زیادہ اذیت ناک ٹھہری، ان کے بدن سے جبکہ وہ زندہ تھے ان کی سکن کو اتارا گیا۔ سوچیں کہ کوئی شخص زندہ ہو اور اس کی کھال کو، اس کی سکن کو کھینچ کر، نوچ کر اتارا جائے، اور وہ اس اذیت ناک موت کو جھیلے۔ کیوں جھیلے گا؟ کیونکہ وہ ایک تاریخ کی سب سے بڑی سچائی کا وارث تھا، گواہ تھا۔ اس نے اتنی اذیت ناک موت، اس سے زیادہ اذیت ناک موت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ برتلمائی نے یہ موت بھی گوارا کی، کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کو پہلے زندہ، پھر مصلوب ہوتے، پھر مردہ، اور پھر مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے جانے کا تمام واقعات کے وہ خود گواہ تھے۔ اب ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی موقع اور کوئی جواز نہیں تھا۔ متیاس یعنی کہ متیہ کو سنسار کیا گیا یروشلم میں، اور بعد میں پولس رسول جو خود کو سب سے کمتر رسول مانتے تھے، ان کا بھی سر قلم کیا گیا۔ تو کوئی کیسے اتنی اذیت ناک موت سہ سکتا ہے صرف ایک جھوٹ کی خاطر؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سچائی کے گواہ تھے، اب وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، اب وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اس سوال کی طرف جو کیتھولک مانک سے پوچھا گیا، اور اس نے کہا کہ اگر میرے مرنے سے پہلے کوئی یہ ثابت کر بھی دے کہ خدا یسوع مسیح تو نہ مصلوب ہوئے، نہ انہیں قبر میں رکھا گیا، اور نہ ہی وہ زندہ ہوئے، تو وہ اپنی گزری ہوئی زندگی جو اس نظریے کے یقین میں، اس تعلیم کے
ایمان کے ساتھ گزارتے رہے، کیا اس پہ وہ پچھتائیں گے نہیں کہ انہوں نے کیوں نہ ایک اچھی عیش و عشرت کی اور خوشحالی کی زندگی بسر کی؟ کیا انہیں اس بات کا پچھتاوا نہیں ہوگا؟ تو منک نے کیا جواب دیا کہ نہیں، مجھے اپنی گزاری ہوئی زندگی پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں نے ایک نیکی بھلائی اور راست بازی کی زندگی بسر کی۔ پولس رسول کا نظریہ یہ نہیں تھا۔ پولس رسول سے اگر یہی سوال پوچھا جاتا اور انہوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا، اور یقیناً انہیں اس سوال کی طرف کسی نے اشارہ بھی کیا ہوگا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پولس رسول اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں۔ پولس رسول اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی 14 آیت سے آگے پولس رسول فرماتے ہیں، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا، اور اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ تو یہاں پولس رسول اس کا جواب دیتے ہیں۔ پولس رسول کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اگر مسیح زندہ نہیں ہوئے تو بھی کیا، میں نے پھر بھی ایک مسیح کے نام کی اچھی زندگی بسر کی، لیکن نہیں، پولس رسول یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کے لیے پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے کہ یہ ہمارے کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم جس کی منادی کرتے رہے وہ تو ایک جھوٹ ثابت ہوا، ہم سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ بد نصیب نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ہم سے زیادہ کوئی احمق نہیں ہو سکتا، جاہل نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کیا ایمان رکھا اس بات پہ جو تھی ہی نہیں۔ ایک جھوٹ پر ہم قائم رہے، جھوٹ کی منادی کرتے رہے، ایک جھوٹ کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اگر خدا یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو جیسے میں نے شروع میں کہا، مسیحیت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، کوئی ایک شخص بھی دنیا میں مسیحی نہ ہوتا۔ مسیحیت کی فاؤنڈیشن اسی ایک نقطے پہ ہے کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے۔ اگر خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتے تو ہمارا ایمان، ہماری امید ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن آج بھی جب مسیحی لوگ کسی جنازے میں جاتے ہیں تو وہاں جنازے پہ کیا کہا جاتا ہے، کیا الفاظ دہرائے جاتے ہیں؟ یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں ہمارے ایمان کی مضبوطی اور اس امید کے لیے بخشے ہیں کہ یہ زندگی موت تک محدود نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر اختر انجیلی کے حالیہ ایک ویڈیو میں انہوں نے زبور 23 کے حوالے سے یہ بات بیان کی کہ مسیحی کے لیے قبر رکنے کی، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ مستقل قیام نہیں ہے۔ جیسے داؤد نبی نے کہا کہ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ نہ مسیح کے لیے، جیسے ڈاکٹر اختر انجیلی نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے، نہ مسیح کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تھی اور نہ مسیحی کے لیے قبر۔ مسیح کے لیے اور مسیحیوں کے لیے ایک گزرگاہ ہے، جیسے مسیح کے لیے تھی، مسیحیوں کے لیے بھی، چونکہ مسیح زندہ ہوئے، اس پہ ایمان رکھنے والے، جیسے کہ کلام پاک میں لکھا ہے، جو مسیح میں سو گئے وہ مسیح میں زندہ بھی کیے جائیں گے۔ چونکہ مسیح زندہ کیا گیا، اس پر ایمان رکھنے والے بھی زندہ کیے جائیں گے۔ موت فتح کا لقمہ بن گئی، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے موت کو فتح کیا۔ اگر خدا یسوع مسیح زندہ نہیں ہوئے تو ہمارا ایمان بے فائدہ، دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی بڑھ کر بد نصیب نہیں ہے۔ لیکن آئیے دیکھیں پولس رسول آگے کیا کہتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 20ویں آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں، لیکن فی الواقع، یعنی کہ در حقیقت کہ سچ تو یہ ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ چونکہ مسیح زندہ ہیں، اس لیے ان پہ ایمان رکھنے والے ہم لوگ بھی ان میں ابدی زندگی کے وارث ہوں گے۔ تو مسیحیت پر سب سے بڑا اٹیک ہمیشہ خدا یسوع مسیح کے زندہ ہونے کو لے کر ہی کیا جاتا ہے۔ اگر خدا یسوع مسیح زندہ نہیں ہوئے تو پھر ہم لوگ کس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ جیسے پولس رسول نے کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب نہ ہوگا، لیکن چونکہ مسیح زندہ ہیں اور آسمان پر اٹھائے گا اور خدا کی حضوری میں ہیں، خدا یسوع مسیح کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا، بلکہ جھک چکا ہے۔ کیسے؟ جس دن خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے، ہفتے کے پہلے دن، وہ آج بھی پوری دنیا میں ایک ہالیڈے ہے، چاہے کوئی مسیحی ہے، چاہے کوئی غیر مسیحی، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جن کا مسیحیت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ مخالفین مسیح ہیں، وہاں بھی چھٹی کا دن وہی ہے جس دن خدا یسوع مسیح زندہ ہوئے۔ آج بھی ساری دنیا خدا یسوع مسیح کے کیلنڈر کو ہی فالو کرتی ہے۔ مسیح ہی تاریخ عالم کے مرکز ہیں، ساری دنیا کی تاریخ یا BC ہے،
قبل از مسیح یا AD ہے، بعد از مسیح، کل زمانوں کے مرکز اور محور خدا یسوع مسیح ہیں۔ چونکہ خدا یسوع مسیح زندہ ہے، ہمیں امید ہے، ہمارا ایمان ہے کہ موت ہمیں خدا یسوع مسیح کے پیار سے جدا نہیں کر سکتی، جیسے پولس رسول نے لکھا ہے کہ نہ موت اور نہ کوئی اور چیز ہمیں مسیح کے پیار سے جدا کر سکتی ہے۔ Because he lives, we shall live. Blessed be the name of Lord Jesus Christ. Thank you for watching Injili Media. Peace, joy and blessings.